السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورۃ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں. اس کا آغاز جو ہے وہ واقعہ معراج کا ایک حصہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا انتہائی غیر معمولی نوعیت کا، کہ راتوں رات آپ بیت المقدس گئے اور راتوں رات ساتوں آسمانوں پر گئے اور رات کے ایک حصے میں آپ واپس بھی دنیا میں تشریف لے آئے. بڑا غیر معمولی واقعہ تھا اور یہ معراج جسمانی تھی، اس لیے کہ انداز ہی اس صورت کا بتا رہا ہے، اس کا آغاز ہی بتا رہا ہے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا. ورنہ خواب میں تو انسان کہیں کی بھی سیر کر آ جاتا ہے. اگر آپ اٹھ کر کہتی ہیں کہ آج رات میں امریکہ گئی تھی خواب میں، کسی کو حیرت نہ ہوگی. اگر آپ کہتی ہیں کہ میں تو باقاعدہ امریکہ جا کے فزیکلی واپس آئی ہوں، تو لوگ حیران ہوں گے اور باتیں کریں گے. تو بڑی باتیں ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ آ کر کفار مکہ کو مکے میں سنایا، تو باتیں بنی. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ واقعہ بڑا غیر معمولی تھا. دو حصے ہیں معراج کے. ایک تو زمینی حصہ ہے، یعنی کہ آپ مکے سے بیت المقدس، بیت الاقصی جس کو مسجد اقصی کہا گیا ہے، جس کو آپ وہاں تشریف لے گئے، یہ زمینی حصہ ہے، اسراء کہا جاتا ہے اس کو. اور جو آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورہ نجم میں آئے گا، اس کو معراج کہتے ہیں. جب وہاں اب براق تھا اور اب براق پر سوار ہوئے اور اس کے بعد آپ بیت المقدس تک پہنچے، اس کے بعد پھر آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، وہ واقعہ معراج ہے. تب اسی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی اور کو تم اپنا وکیل مت بنانا. وکیل سے مراد اپنا کارساز تم کسی اور کو مت بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. اب کچھ بنی اسرائیل کی تاریخ کا مختصر ذکر آ رہا ہے. تفصیل تو بہت آپ کو مل جائے گی. بنیادی طور پہ 4 ادوار بنی اسرائیل پر آئے، 2 عروج 2 زوال، یہ انٹرمیٹنٹ آئے ان کے اوپر، اس کا ذکر ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، وہ ایک وعدہ تھا جس کو پورا ہو کر ہی رہنا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی سرکشی کی؟ اللہ تعالیٰ نے غیر قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا عسکری طور پہ، ملٹری پاور کے طور پہ، جس نے کہ ان کو تہس نہس کر دیا. پھر جب ان کو تھوڑی عقل آئی، سمجھ آئی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے اخلاق اپنے دین کو بہتر کر لیا، اللہ بھی مہربان ہو گیا ان کے اوپر. تو اہل کتاب جو قومیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کرتا ہے. جب دینی اخلاقی حالت ان کی بگڑ جاتی ہے، کتاب سے تعلق کمزور پڑھ کے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے. تو کہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ پہ یہودیوں کو سزا کیوں نہیں دے رہا. اللہ نے خاص مقصد کے لیے اب ان کو ڈیل دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا ان سے بھی. ہاں مسلمان بھی یہ سوچ لیں کہ ہمارا زوال کیوں ہے؟ قرآن پر عمل کی وجہ سے نہیں، قرآن پر چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا زوال ہے. اور جب ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے دوبارہ اللہ انشاءاللہ عروج دے دے گا. کسی نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب جب بنی اسرائیل نے ذرا اپنی تجدید ایمان کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، ثم رددنا لکم
فرمایا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے ہی لیے بھلائی کی اور برائی کی تو تمہاری اپنی ذات کے لیے بری ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی پھر عروج کے بعد پھر جب زوال کی طرف چل پڑے، جب اخلاقی ایمانی دینی زوال آ گیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے. یہ ایک اور رومیوں کے ہاتھوں ان پر اس طرح سے دوبارہ سے عذاب آیا، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اس کو تباہ کر کے رکھ دیں. پہلا جو عذاب جس کا ذکر ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نبوکڈ نظر، بخت نظر، یہ بابل کا بادشاہ تھا، اس نے تباہ کیا ان کو، اچھی طرح غلام بنا کر لے گیا. اس کے بعد تھوڑا عروج آیا، پھر یہ بگڑ گئے دوبارہ. پھر جنرل ٹائٹس جو رومن جنرل تھا اس نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کے ہیکل کی، ٹیمپل آف سولومن کی. اور اب کیا بچا ہے؟ ویلنگ وال، جس کے پاس یہ جیوز جاتے ہیں اور ہلتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں، اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی بنیاد کے اوپر ہم اپنا دوبارہ سے ہیکل بنا لیں. اب اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، امید دلا رہا ہے ان کو، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. اب رحمت کا دروازہ کیا ہے؟ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اس کو مان کر بھلے کام کرنے لگیں ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں ان کو یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان واقعی بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. شر مانگتا ہے جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب. شر مانگنا، اپنے لیے بد دعا کرنا، یہ بھی شر مانگنا ہے. تو کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے واقعی. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. بڑی گہری آیات ہیں. عروج اور زوال کی پیچھے بات ہوئی، یہاں دن اور رات. دیکھیے ہر کمال کو زوال ہے. بنی اسرائیل کے کمال کو بھی زوال آیا اور اب دوبارہ وہ عروج کی طرف جا چکے ہیں. مسلمان بہت عرصے عروج پر رہے، بہت عرصے دن یہاں پر موجود رہا. جیسے کہ برٹش امپائر کے لیے کہتے ہیں کہ the sun never sets on the empire. اسی طرح ہم مسلمان بھی کبھی تھے. کسی نے کہا کہ خورشید کی مانند جیتے ہیں ہم، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. لیکن اب ہم پہ رات تاری ہے. یہ زوال آ چکا، لیکن یہ زوال ہمیشہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. پھر عروج کی طرف بڑھیں گے. اللہ کرے کہ ہم اس عروج کے آغاز کا کوئی نہ کوئی حصہ بن جائیں، کہ ہم وہ پہلی کرن ہی بن جائیں. کوئی بات نہیں، کمزور سی ہوتی ہے، اندھیرا سارا دور نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال ہم کو اندھیرے بڑھانے والا تو نہیں بننا نا. ہم کو تو روشنی اجالا بنانے والا بننا ہے انشاءاللہ، اجالا دینے والا بننا ہے. تو بڑی پیاری آیات ہیں اگر آپ کبھی غور کریں. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. اب جب آپ دیکھیں جب مسلمانوں پہ یہ رات طاری ہے تو نوکریوں کے لیے اور پیسوں کے لیے ہمارا یوتھ کہاں جا رہا ہے؟ وہاں جہاں پہ دن ہے، جہاں پہ عروج ہے، جہاں جاب اپرچونٹیز ہیں، جو لینڈ آف اپرچونٹی ہے. برین ڈرین ہے نا ہمارا یہاں پہ، سارا یوتھ وہاں چلا گیا. یہ تو ہوگا، پھر وہ ایک وشیس سرکل بن جاتا ہے. ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، وعدہ خلافی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، ایمان نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے، تو سزا یہ ملتی ہے کہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں کچھ بچتا ہی نہیں. اور جو وہاں جاتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے بچ پاتے ہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے. اور شیطان تو ہر جگہ ہی ہے، خالی کسی ایک خطے میں تو بیٹھا نہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں ہم کو یہاں دے دے مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا ہی کو تو مسلمان کر دے.
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جس کو وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. یعنی نحوست یا برکت یہ چیزوں میں نہیں ہوتی، رنگوں میں یا پتھروں میں یا تاروں میں نہیں ہوتی، یہ اعمال میں ہوتی ہے. نیکیاں بابرکت ہوتی ہیں اور گناہ منحوس ہوتے ہیں. اس اعمال نامے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے. 1400 سال پہلے پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا، آج کتنا آسان ہے ہمارے لیے. ایک مائکرو چپ وہ نکال کر دے دی، کتنی انفارمیشن ہے. ایک مائکرو چپ نکال کے اللہ دے دے گا کہ یہ ہے تمہارا کیا دھرا سارا جو تم دنیا میں کر کے آئیے. نہیں سمجھانے کو بات کی جا رہی ہے آپ کو کہ اللہ کے لیے پورا ہمارا ریکارڈ رکھ لینا کچھ مشکل نہیں. من اہتدی، جو راہ راست اختیار کرے گا، فإنما یہتدی لنفسی، اس کی راہ راست، اس کی راست روی اس کو اپنے ہی، اس کو خود ہی فائدہ دے گی. اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے پیغامبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. پتہ چلا کہ بگاڑ معاشرے میں ایلیٹس کی طرف سے آتا ہے. جب پیسے والے، کھاتے پیتے، پڑھے لکھے لوگ برائیوں کو مزین کرنے لگتے ہیں، سجانے لگتے ہیں، نیکیوں پہ شرمانے لگتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں اور کافروں کی نقالیاں کرنے لگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کوئی ویو لینتھ نہیں ملتی، نہ وہ رول ماڈل رہتے ہیں، تو بس بگاڑ ہی بگاڑ آ جاتا ہے. سمجھ لیں کہ بس اب اس جگہ کی بربادی مقدر ہو چکی. تو کیا ہوتا ہے؟ فحق علیہ القول، تو سچ ہو جاتی ہے بات. فدمرناها تدمیرا، اور تب ہم اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے برباد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس بربادی سے بچا لے. اس سے پہلے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہو، اللہ ہم کو جگا دے، اللہ ہم کو قرآن کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے. من کانا یرید العاجلہ، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اس کو ہم یہیں دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کو ہم یہیں دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں اور اس کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں جس کو وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ہو مومن، ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے چلے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، تیرے رب کی عطا روکنے والا کوئی نہیں. دو کیٹیگریز، ایک دنیا چاہنے والے صرف، اور ایک دنیا اور آخرت. تو کچھ کو صرف دنیا ہی ملے گی، اونلی دنیا ملے گی، اور کچھ کو دنیا بھی ملے گی، آلسو دنیا بھی ملے گی، بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز. تب میں اور آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ دنیا ہی یا دنیا بھی؟ تم تو دنیا بھی چاہتے ہیں نا. اور آخرت، اصل میں جو دنیا ہی چاہتے ہیں، آخرت ان کے سامنے کبھی ہوتی نہیں. وہ کبھی اس کے ریپرکشن سوچتے ہی نہیں کہ میں جو پہن رہی ہوں، جو بول رہی ہوں، جو دیکھ رہی ہوں، اس کے ریپرکشنز میری آخرت پر ہوں گے کیا؟ oblivious of the hereafter. اور جو آخرت چاہتے ہیں وہ کانسیکوینسز کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں، تبھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ رینیو ریفریش کرتے رہتے ہیں، غلطیوں کو ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے تو اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت بنا. اب یہاں سے آپ دیکھیں کچھ احکامات آ رہے ہیں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا.
تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کرو کس طرح؟ چھوٹی سی بات، جگہ جگہ آ رہا ہے مضمون والدین کا، چھوٹی چھوٹی بات اگر پلے باندھ لیں. احسان کا طریقہ والدین پر کیا ہوگا؟ ان کی خدمت ایسے کرو جیسے کہ اپنی خدمت کروا کے والدین تم پہ احسان کر رہے ہیں. ایسے گریٹفل ہو کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اٹس این آنر فار می. پلیزر کا اظہار کرو ان کی خدمت کر کے، خوشی کا اظہار کرو کہ آپ کو سرو کر کے فائدہ میرا ہے. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، انہیں اف تک نہ کہنا. اف تک نہ کہنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، باڈی لینگویج بتائی جا رہی ہے، مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے کہ اریٹیٹ مت ہونا. ماں باپ کو برداشت نہیں کیا جاتا، ٹالریٹ کرنے میں ناگواری ہے. ان کو سرو کیا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، خدمت میں مرہم رکھنا ہے. اور یہ مت سمجھے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو بے حس ہو گئے ہیں. پہچان لیتے ہیں، چہرے کا تاثر دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ ان کو ناگوار لگ رہی ہے میری بات، اور شرمندہ ہو جاتے ہیں بےچارے. اور بڑھاپے کے ساتھ اس طرح شرمندگی کا ہونا اور کمزوری کا ہونا، دیکھیں نا کتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں. اور بیماری اور کمزوری تو بڑھاپے کا حصہ ہے، تو اس کو ان کی خدمت کرنی ہے، ٹائم نکالنا ہے، وقت دینا ہے ماں باپ کو. تو کہا کہ اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور جھڑک کے جواب مت دینا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک رہو اور دعا کیا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح اللہ انہوں نے مجھ کو شفقت اور رحمت سے پالا ہے، تو بھی اللہ ان پر رحم کر. اللہ تم پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے وہ درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. پہلے معلوم نہیں تھا کہ کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدتمیزی. اب پتہ چل گیا، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. اب اصلاح کر لو، اب اچھا سلوک شروع کر دو ان کے ساتھ. تو اللہ جانتا ہے. اور دیکھیں اولاد کی تربیت، ربیانی کا ذکر ہے نا، رب یربی تربیتن کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ آگے بڑھانا. اولاد کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں. تربیت سختی کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہے نا. محبت بھی چاہیے ہوتی ہے، سختی بھی چاہیے ہوتی ہے، ریسٹرکشنز بھی لگانی ہوتی ہیں، اسٹرکٹ بھی ہونا ہوتا ہے اور ڈانٹنا بھی ہوتا ہے بچوں کو، کبھی کبھار لگا بھی دینا ہوتا ہے. تربیت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ماں باپ کی تربیت اللہ نے اولاد کے ذمے نہیں رکھی. ہمیں ان کی تربیت نہیں کرنی، ہم خالی مشورہ دے سکتے ہیں. کبھی کوئی غلطی، کوئی قصور والدین میں دیکھیں تو ان کی تربیت کرنے، جھڑکنے نہ کھڑے ہو جائیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا، آپ کو تو یہ بھی نہیں آتا، یہ طریقہ نہ کریں. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میری برائیاں انہوں نے دور کر دی، مجھے آج انسان بنایا. اللہ تعالیٰ تو ان کی برائیاں دور کر دے، اللہ تو ان کو کانشیس کر دے، اللہ تو ان سے غیبت دور کر دے، ناشکری دور کر دے، شکوے دور کر دے. یہ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اب مزید فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرو اور کیا نہ کرو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. فضول خرچی جو کریں گے وہ دوسروں کو حق نہیں دے سکتے. تو لہٰذا اپنے خرچوں کو کنٹرول کرو، نیڈز پوری کرو، وانٹس پر تھوڑا سا چیک رکھو. یہ خود ہی رکھ سکو گے تم. اگر یہ نہ کرو گے تو پھر بہت زیادہ دکھاوا ہوگا، حسد پیدا ہوگا اور ایک بہت زیادہ فلانٹ کرنے والی ذہنیت بن جائے گی، نمائشی ذہنیت بن جائے گی، جس کو کہ آج کل کہا جاتا ہے اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ، کہ وقت ہے یا طاقت ہے یا جوانی ہے یا حسن ہے یا پیسہ ہے تو خوب خوب دکھاؤ دوسروں کو. حسد پیدا ہوتا ہے، دوسروں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، تعلقات بگڑتے ہیں اور شیطان تو یہی چاہتا ہے. تو اسراف نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو. کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور شیطان ناشکری کس چیز پہ کرواتا ہے؟ تبذیر کس ٹائٹل کے تحت کرواتا ہے؟ ارمان نکالنے کے لیے. کوئی پہلا ہے اور کوئی آخری ہے اور کوئی لاڈلا ہے اور کوئی اسپیشل ہے. تو خوب خوب ارمانوں کے نام پر فضول خرچیاں ہوتی ہیں.
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، یعنی ابھی خود تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن دیکھنے والے کو نہیں پتا، تم سفید پوش ہو، دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے اس وقت، تو کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کو تم نرم جواب دے دو. کچھ دے نہیں سکتے، کہتے نا کچھ دے نہ سکے تو گڑ کی سی بات تو کرے، گڑ نہ دے گڑ کی سی بات کرے. اور خرچ میں کیا کرو؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے. اب دیکھیں اگر شرک ہوگا اور اپنی ذاتیں محبوب ہوں گی اور اپنی ہی ذات پہ خرچ کرتے چلے جائیں گے تو نہ اولاد پہ خرچ کرنے کا جی چاہے گا نہ ماں باپ پر. اولڈ ہومز کے اندر ماں باپ ہوں گے اور بچوں کے لیے دلینا چاہے گا کہ بچے اول تو ہوں ہی نہ ہوں تو بہت کم ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور ہم سے نہ مانگیں آ کر. یہ حال ہو جائے گا. پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ پٹکنا. یہ نہیں کہا زنا مت کرنا، وہ ذرائع جو کہ زنا تک لے کر بھی جاتے ہیں اس تک بھی مت جانا. کہا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بہت فحش چیز ہے، بہت بری چیز ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ. اور ظاہر ہے اگر معاشرے کے اندر زنا اس طرح سے پھیلے گا، اس طرح بروکن ہومز ہوں گے اور جہاں زنا اور خود غرضی اور گھروں کے اندر بزرگ نہیں ہیں اور گھروں کے اندر بچے نہیں ہیں اور لونلی کراؤڈز ہیں، تو ظاہر ہے مینٹل بیلنس تو اپسیٹ ہوگا، پہ مسائل ہوں گے، پہ جرائم بھی بڑھیں گے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں. یعنی دیکھیں جب انسان کی خواہشات اور وانٹس بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر حلال پر اکتفا نہیں کرتا، اب وہ حرام کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کی بھی حق تلفیاں کرتا ہے. تو اس سے روک دیا گیا کہ یہ مت کرنا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. ناپ تول یعنی بزنس کاروبار کی بات بھی ہے، دوسرے حقوق اور فرائض کی بھی. اپنا حق پورا لینا چاہتے ہو اور اپنا فرض پورا نہیں کرنا چاہتے، یہ بات تو اچھی نہیں ہے. یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد تو میری فرما بردار ہو اور تم ماں باپ کی فرما برداری خود نہیں کرنا چاہتے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تم کو علم نہیں. یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہونی ہے، امانتیں ہیں، اللہ نے دی ہیں، تو لہٰذا کنسٹرکٹیو پازیٹیو چیزوں میں ان چیزوں کو لگاؤ، کوئی دنیا کا فائدہ ہو کوئی آخرت کا فائدہ ہو. اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اپنی یہ ساری تم قوتیں استعمال کرو اور فضول چیزوں کے پیچھے نہ لگو. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. اب باڈی لینگویج کا بتایا جا رہا ہے. ڈونٹ تھنک ٹو مچ آف یور سیلف. تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کو دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے، تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکوں کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کچھ بیسک چیزوں کا خلاصہ آ گیا ہے. کسی سزا کا یہاں ذکر نہیں ہے. یہ مکی صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آغاز میں سزاؤں کا ذکر نہیں ہے، سزاؤں سے تبلیغ شروع نہیں کی جاتی. پہلے تو انفارمیشن دی جاتی ہے، اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے. اسلام پہلے مزاج بناتا ہے، پہلے ذہن بناتا ہے، پھر قانون بناتا ہے.
تو لہٰذا ان چیزوں کا یہاں ذکر کر دیا گیا تاکہ اویئرنیس پھیل جائے. آج بھی میڈیا کے ذریعے ہم ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس پہلے کریٹ کر سکتے ہیں. اویئرنیس آ جاتی ہے, نفع نقصان پتہ چل جاتا ہے, لوگ خود ان پابندیوں کو اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں. جیسے کہ آج کسی کو کوڑے نہیں مارنے ہوتے, جیل میں نہیں ڈالنا ہوتا کہ تم فلٹرڈ پانی پیو یا تم پانی بوائل کر کے پیو. اویئرنیس اور اویئرنیس, خود ہی پتہ چل گیا کہ ان بوائلڈ پانی یہ مجھ کو بیمار کر دے گا, مجھے نقصان دے گا. آگے ہجرت ہونی تھی, سورہ بنی اسرائیل تقریباً آخری مکی دور کی صورت ہے. آئندہ جو اسلامی معاشرہ بننا تھا کن بنیادوں پر بنے گا, ان بنیادوں کا ذکر یہاں کر دیا گیا. اور انسان کی بقا کے لیے انسانیت کے تحفظ کا دار و مدار انہی احکامات کے اوپر ہے. یہ سب مورل ایتھکس کی باتیں بتا دیں, کن کن صفات کو پروان چڑھانا ہے, کن کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے. اور جو معاشرہ ان پابندیوں کو قبول نہیں کرے گا وہاں جرائم ہوں گے. چاہے کتنی بھی پولیس ہو, کتنی بھی اچھی عدالتیں ہوں, بہرحال مجرم بنیں گے اور لوگ وہاں پہ جرائم کا شکار ہوں گے. اور سوچیں جہاں شرک ہو, ایسا کبیرہ گناہ, شرک, والدین کی نافرمانی, ناقدری, اسراف, قتل اولاد اور زنا, جہاں اتنے کبیرہ گناہ ہوں گے وہاں یقیناً لوگ بے چینی میں اور نفسیاتی الجھنوں کے اندر مبتلا ہوں گے. بروکن ہومز ہوں گے, انسٹیبل ہیومن بینگز ہوں گے, اور خوشی نہیں ہوگی. ہاں خوشحالی ہو سکتی ہے, لیکن زندگی اتنی بوجھل بھاری کہ لوگ خودکشی کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنائے جو کہا گیا, اور جن چیزوں کو مٹانا ہے اللہ ہمیں ان کو مٹانے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 41 41. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آئیں, مگر وہ حق سے اور زیادہ ہی دور بھاگے چلے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے, اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. انہ کان حلیما غفورا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر فرمانے والا ہے. اب ذکر آ رہا ہے قرآن کا. آپ نے یہ بھی شاید نوٹ کیا ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل میں لفظ قرآن کافی دفعہ آیا ہے, بار بار دہرا کر آیا ہے. اور ذکر آ رہا ہے کچھ ایسے محروم لوگوں کا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے, مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو ان کے دماغوں کے اندر شکوک, شبہات اور اعتراضات ہی آتے ہیں اور غور و فکر کا مادہ نہیں پیدا ہوتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں غور و فکر کا مادہ پیدا ہو, اور یقیناً یہاں آنے کا مقصد میرا اور آپ کا یہی تو ہے نا, ورنہ ہم کیوں یہاں آ کر بیٹھے ہوتے. ہم چاہ رہے ہیں سمجھنا, اللہ جانتا ہے ہماری نیتوں کو. تو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, یا جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں ان سے کلیش کر رہی ہے, یا جو آپ نے علم حاصل کیا ہے سائنس کا, اس کی روشنی میں جب آپ نے قرآن کو سمجھا تو آپ کو لگا نہیں یہ تو سائنس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. کوئی بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں, اور خلوص کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, نعوذ باللہ. اعتراض یا فرار کے لیے نہیں, سمجھنے کی انسان جب کوشش کرتا ہے تو بھی جگہ جگہ بعض دفعہ قرآن پہ وہ اٹک جاتا ہے. اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے, کیا کریں؟ تسبیح کریں. آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اللہ کی تسبیح کر لیجئے, آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے, اور آپ اللہ سے دعا کر لیجئے. تو میں اور آپ, ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی قرآن کی آیت پہ اٹکیں. ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ, ان کا معاملہ یہ تھا, کوئی آیت اگر ان کو سمجھ نہ آتی وہ گھنٹوں گھنٹوں استغفار کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے, یا معلم ابراہیم, اے ابراہیم کو سکھانے والے,
علمنی مجھے بھی سکھا دے، یا مفہم سلیمان اے سلیمان کو سمجھا دینے والے، فہمنی مجھ کو بھی سمجھا دے۔ تڑپ دیکھ رہی ہیں آپ اس کے اندر، کیسے اللہ کے رسولوں نبیوں کا نام لے لے کے کہتے تھے کہ اللہ تو نے ان کو بھی تو نہیں سمجھایا، تو اللہ تو مجھ کو بھی سمجھا دے۔ تو دعا کریں کہ واقعی ہمارے اندر بھی ابراہیم اور سلیمان ہی کے نقش قدم پر چل کر اور وہی جذبات اور وہی تڑپ اور جذبہ اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ اس کتاب کو میرے آگے کھول دے، اللہ اس پہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن جو نہیں سمجھنا چاہتے، انڈیفرنس کا پردہ ہے، ویو لینتھ نہیں ملتی، ٹیوب ویژن ہے یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا ہے، قرآن کی بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے، لاجیکل ہے، سائنٹیفک ہے، پریکٹیکل ہے، لیکن ان کے اپنے انٹرسٹ سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر وہ ایسا نہیں کہ ان کو سمجھ آ نہیں رہا، وہ سمجھنا چاہ نہیں رہے ہوتے، عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ تو کیا ہوتا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ابھی جو ہم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تو غلط بات کا ایرر ہونا ہمیں دکھا دے اور ہمیں اس ایرر سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اور کیا ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے، ان کو راستہ نہیں ملتا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہم پہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ کہہ دیجئے تم پتھر ہو یا لوہا، یعنی کیا؟ ہاں اٹھائے جاؤ گے، یعنی فاسلائز بھی ہو جائیں گی نا تمہاری بونز، تو بھی اللہ ان فاسلز میں سے بھی تم کو نکال لے گا۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ بڑی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بھی بعید تر ہو۔ اب دیکھیں قرآن جو ایک ورڈ پکچر کھینچتا ہے نا ہمارے سامنے، تو ہمارے لیے بھی اپنے امیجنیشن کو ایکٹیو کرنا بڑا ضروری ہے۔ بڑے حاضر دماغی کے ساتھ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ چلنا ہو، بالکل توجہ کو بھٹکنے نہ دیں۔ آسان نہیں ہے، ابھی تو شروعات ہے، ابھی جو گھنٹہ گزرتا ہے ہائپوگلائسیمیا سیٹ ان کرتا ہے، جھونکے آتے ہیں، کچھ بوریت کا، کچھ یہ احساس کہ ہاں یہ تو پتہ ہے، آگے چلیں، معلوم ہے، ایسے خیالات آتے ہیں۔ آپ اس طرح کا کوشش کریں کہ یہ اس طرح کے خیالات نہ آئیں، تاکہ آپ الفاظ کے ساتھ ساتھ رہیں، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر تصویریں بنیں، اور ذہن میں تصویریں بننے میں مدد ملتی ہے اگر آپ ایکٹیولی پریکٹیکلی تبلیغ کے لیے نکل گئے تو آپ یہ ورڈ پکچر، آپ اس ایکسپریشن کو فوراً نظروں کے سامنے محسوس کرتے ہیں کہ ہاں کیا انداز ہوتا ہے، کیا طریقہ۔ فَسَيَقُولُونَ، ان قریب وہ کہیں گے، مَن يُعِيدُنَا، پھر کون ہمیں پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر وہ ہلائیں گے، یوں مٹکائیں گے، یوں کریں گے سروں کو تمہاری طرف۔ اب یہ جو ہے یہ ساری شکلیں انسان کے آگے پھر رہی ہوتی ہیں، یہ ایکسپریشنز اور یہ انداز پھر رہے ہوتے ہیں جب آپ واقعی نکلتے ہیں عمل کے میدان میں لوگوں کو بتانے۔ ایسا انسان ریلیٹ کر سکتا ہے قرآن سے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے اگر پردہ محسوس ہو، اس پردے کو اٹھانے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اس سے عملی تعلق جوڑ لیجئے، پریکٹس شروع کر دیجئے۔ آپ دیکھیں پریکٹس سے خود کتنے سارے پردے جو ہیں وہ آپ سے آپ ہی اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سر ہلا کر پوچھیں گے، یا آج کے دور میں ہم کہیں گے چوئنگم چبا کر ہی تم سے کہیں گے، یہ اپنے بالوں کو پیچھے جھٹک کر تم سے کہیں گے۔ متا ہو، کب ہوگا؟ یہ انڈیفرنس ہے نا، ڈس انٹرسٹ ہے، دے ڈونٹ ریئلی کیئر۔ تو یہ کب ہوگا؟ جواب کس قدر خوبصورت ہے، تم کہو کیا عجب وہ وقت قریبی آ لگا ہو۔ خیر مناؤ، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو کیا پتا چلا؟ ابھی آگے شیطان کا ذکر بھی آ رہا ہے، اس کی آوازوں کا ذکر آ رہا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسی آوازیں ہم کو سنواتا ہے کہ وہ آوازیں ہمارے کانوں سے گزر کر ہمارے دل میں سما جاتی ہیں، اور جب ہمارے دل میں سما جاتی ہیں تو پھر ہماری زبانوں سے وہی الفاظ پھسلنے لگ جاتے ہیں، تو شیطانی قسم کے الفاظ منہ سے نکلنے لگتے ہیں. حقیقت ہے ہم غیبت سنیں گے، غیبت کا ہی دل چاہے گا، گندی باتیں سنیں گے، گندی باتوں کا دل چاہے گا. آج کل الحمدللہ اتنا پاک کلام میں اور آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، یقیناً گھر جا کر دل چاہتا ہوگا کہ ہم یہ اس کو بتا دیں، یہ وہ بتا دیں. زبانوں سے ہمارے اچھے الفاظ ہی پھسل رہے ہیں. تو یہ ماحول ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. ہم کس ماحول میں دراصل رہ رہے ہیں، اور جو سنتے ہیں وہی زبانوں سے نکلتا ہے، اور جو زبانوں سے نکلتا ہے پھر شیطان بعض دفعہ وہ اتنی بری بری باتیں زبانوں سے نکلواتا ہے کہ پھر انسان نیکیوں سے بھی دور ہٹتا چلا جاتا ہے. زبان بیریئر بن جاتی ہے، تولا بھر کی ہے لیکن ایسے چلتی ہیں کیا کچھ ہماری نیکیاں جو ہے اس سے ہمیں محروم کروا دیتی ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ کے کام کروا دیتی ہے. کہنے کو چھوٹی سی بات زبان سے نکلتی ہے، مضمون حدیث میں یہ آتا ہے انسان کو جہنم سے زمین آسمان کے برابر قریب کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں. بعض دفعہ اس کو اسٹرے کمنٹس ہوتے ہیں نا ہمارے، ایسی بائی دا وے کمنٹ کر دیا، جیسے اسٹرے بلٹس نہیں ہوتے آج کل. ہم کراچی والے تو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اسٹرے بلٹس کو، جیسے اسٹرے بلٹس ہوتے ہیں. کسی نے ایسی ہوائی فائرنگ کر دی، اب وہ جا کے بلٹ کسی کو لگ گیا اور کسی کی جان چلی گئی. آئے دن اخباروں میں ہم خبریں پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ اسٹرے ورڈز، یہ اسٹرے کمنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہم نے تو بے فکری کے ساتھ زبان سے نکال دیا. کسی کو جا کے ایسا ہٹ کر جاتی ہے وہ چیز کہ اس کا دل پہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے اور دل بگڑ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے جان بوجھ کے مجھ کو یہ انہوں نے کہا ہے، مجھ پہ طنز کیا، حالانکہ کہنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو بہت تول کے، بہت سوچ سمجھ کے، اور جتنی اللہ آپ کو کوئی پوزیشن دے دے اتنا زیادہ اپنے زبان کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کسی نے کہا ہے کہ جب تک میں بولتا نہیں تو الفاظ میرے قابو میں ہوتے ہیں، میں ان کا مالک ہوتا ہوں، اور جب میں بول پڑتا ہوں تو پھر میں اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہوں، پھر میں ان کے بس میں چلا جاتا ہوں. تو ہم کیوں اپنے الفاظ کے غلام بنے؟ فرمائے ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہے تم پر رحم کرے اور چاہے وہ تم کو عذاب دے دے. اور اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر تو بھیجا نہیں، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور دی تھی. فضیلت کا ذکر پہلے بھی ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا تھا. یہ فضیلت ہے، اللہ نے بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص نعمتیں، خاص صلاحیتیں، خاص مقام مل جاتا ہے. کبھی جیلس نہ ہو، حسد کا شکار نہ ہو، ان کی ٹانگ گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں، ان کی بڑائی کو قبول کر لیں، کھلے دل سے قبول کر لیں. اور کسی کی فضیلت کو جب ہم کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں، اس کی فضیلت سے ہم خود کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو نہ تم سے ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈر رہے یعنی خائف ہیں. حقیقت یہ ہے تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا. دیکھیے یہ کیا بات ہے، کیا مضمون. یہ جو مکے والے بار بار معجزے مانگ رہے تھے کہ دکھاؤ کوئی نشانی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں نشانی دکھا رہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ بھی ابھی ہم نے آپ کو دکھایا، کیا معراج کا سفر، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، زقوم، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ایک درخت جو جہنم میں ہوگا وہ جہنمیوں کی غذا بنے گا. ہم نے ان لوگوں کے لیے بس اس کو ایک فتنہ بنا کے رکھ دیا. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے.
اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اسے مجھ پر فضیلت دیتا؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، یعنی ان کو میں ختم کر دوں، سب کو میں اغوا کر کے ہلاک کروا دوں. اللہ قلیلا، بس تھوڑے ہی لوگ بچ سکیں گے. ابھی ہم دعا کر لیں کہ اللہ ہم کو ان تھوڑوں میں کر لے، ہم کو میجورٹی میں نہیں ہونا، اللہ ہم کو مائنورٹی میں ہونا ہے کہ جو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں. قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. وعدہم، وعدے کر کہ گناہوں کے ساتھ مغفرت ہے، گناہوں کے ساتھ زندگی رنگین ہے، نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. سو واٹ، ڈونٹ وری، بی ہیپی، یو آر اونلی ینگ ونس، یو اونلی لیو ونس. خوب وعدے کر، خوب وعدے کر. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتے. تو شیطان کی میتھڈالوجی کا ذکر آ رہا ہے، کس کس طرح سے یہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے، کس کس طرح سے لوگوں کو ورغلاتا ہے. اللہ نے بھی اس کو اجازت دی، اور ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال آئے، میجورٹی کو خیال آئے اللہ نے کیوں اجازت دی، اور مائنورٹی کو خیال آئے گا، یعنی جن کو اللہ نے خالص کر لیا ہے ان کو یہ خیال آئے گا کہ اللہ نے مجھ پر اعتماد کر کے شیطان کو اجازت دی. جیسے آپ نے اپنے بچے کو بھرپور پڑھایا، آپ نے اس کی ہدایت کا انتظام کر دیا، آپ نے اس کو پریپئر کر دیا. کہتے ہیں جو ایگزام لینا ہی لے لو، جو پوچھنا ہے پوچھو، نہیں فیل ہوگا. اتنا اللہ کو اعتماد ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر، ہرگز ہرگز ناکام نہیں ہوں گے. جس طرح شیطان ٹریپ ڈالے ہر ٹریپ کو پہچانیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں الحمدللہ نور ہے، ان کو معلوم ہے، ان کے دل روشن ہیں، ان کے دل جاگ رہے ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں. یہ فوراً سمجھ جائیں گے، شیطان چھوتا بھی ہے ان کو آ کر تو یہ پہچان جاتے ہیں. تو مختلف شیطان کی میتھڈالوجیز ہیں. ایک تو اس کی آواز بھی ہے، شیطان کی آواز، ہر وہ آواز جو برائی کا شوق پیدا کرے یا برائی کی طرف بلائے، اللہ کی یاد سے غافل کرے یا آپس میں سر پھٹول کروائے، جاہلیت اور تعصب کو بھڑکائے. قومیت کا نعرہ یہ بھی شیطان کی آواز ہے. یہ کہنا میرا خاندان اعلیٰ اور تمہارا خاندان گھٹیا، یہ بھی شیطان کی آواز ہے. گانے اور مزامیر، موسیقی کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس، یہ بھی سب شیطان کی آوازیں، شیطان کی اذانیں ہیں. اس کے علاوہ کیا کرتا ہے